ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عزیز طلباء کرام اور مہمان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے کہ حضرت شیخ الجامعہ، شیخ التفسیر والحدیث، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد ظہور علی خان نور اللہ مرقدہ نے احسن العلوم کی صورت میں جو باغ لگایا اور جس کے بہت ساری شاخیں ہیں، الحمدللہ حضرت آج ذات کے اعتبار سے تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن عمل اور کام کے اعتبار سے حضرت زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ان کا لگایا ہوا باغ ایک بار پھر فصل تیار کر چکا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طلباء کرام کے اس عظیم دستے کو اور جامعہ اور جامعہ کے تمام شاخوں کے اندر ہونے والی محنت کو حضرت شیخ الجامعہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت شیخ الجامعہ کو اللہ نے عمر مختصر دی تھی، لیکن مختصر عمر میں اللہ نے ان کو جو کام کا جذبہ دیا تھا اور جو ہمت دی تھی، جو ولولہ دیا تھا، تو کبھی کبھی ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر حرص حدیث کے درس میں، تفسیر کے درس میں اور اصلاح امت میں حضرت میں کیوں پایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا۔ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کے حرص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا تھا اور ان کے جو زندگی تھی دن رات قرآن اور سنت کے نشر و اشاعت میں اور اسی طریقے سے تعلیم اور تبلیغ کے اندر انہوں نے گزاری، اس کی وجہ یہ تھی کہ کام زیادہ تھا، عمر کم تھی، رخصتی قریب تھی۔ حضرت نے یہ جو عظیم جامعہ بنایا، جو پاکستان کے بڑے مشہور جامعات میں ہے، اور الحمدللہ حضرت نے ایسے تجربہ کار اساتذہ کرام جمع فرمائے تھے کہ جامعہ کے اندر شعبہ تدریس پورے پاکستان کے اندر مثالی ہے۔ آپ جہاں جائیں گے، جس مدرسے میں جائیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ آواز ملے گی، ہر جگہ آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ جو اسباق احسن العلوم کے اندر پڑھائے جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت نے جو شاخ قائم فرمائی ہے، ہر شاخ بہت بڑا جامعہ ہے۔ احسن الدراسات بہت بڑا جامعہ ہے،
سادسہ تک وہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ احسن المدارس مستقل ایک جامعہ ہے، درجہ رابعہ تک وہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ احسن المقاصد آپ جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے، وہ ایک مستقل جامعہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کا حفلہ آخری حفلہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا دور تفسیر ہے اور اسی طریقے سے آپ کا تعلق ابھی مدرسے کے ساتھ قائم رہے گا، لیکن جو طویل تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آج آپ کے بخاری کے آخری حدیث کا درس ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے اساتذہ کرام آپ کے لیے آپ کے دستربندی فرمائیں گے۔ تو یاد رہے، یہ جو دستار آپ کے لیے سر کے اوپر آج رکھا جائے گا، یہ جو تاج آپ کے سر کے اوپر آج رکھا جائے گا، یہ وہ امانت ہے جو سلسلہ بسلسلہ آپ کے اساتذہ کرام کو ملی ہے، اور وہ امانت سال بھر اساتذہ کرام آپ کے طرف منتقل کر رہے تھے، اور آج آپ کے اساتذہ کرام آپ پر اعتماد کر کے دستار فضیلت آپ کے سروں پر رکھیں گے، اور یہ عظیم تاج آپ کے سروں کے اوپر رکھیں گے۔ اس امانت کو آپ نے اپنے علاقوں کے طرف، گاؤں بستیوں کے طرف، شہروں کے طرف جا کر اس کو ادا کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی تو آج آپ اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، ورنہ شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ طالب جب مدرسے کا رخ کرے، کسی طریقے سے وہ مدرسے کے تعلیم لینے میں کامیاب نہ ہو، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے موانع پیدا کرتا ہے کہ طالب علم حصول علم سے محروم ہو جائے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اس وقت ہوتا ہے جب ایک طالب گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ شیطان کے کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے پارٹی میں اعلان کرتا ہے کہ اس طالب کو ہر حال کے اندر مدرسے کے تعلیم سے روکنا ہے، اور وہ اعلان کر چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ صراط مستقیم یہی حصول علم کا راستہ ہے، میں ضرور بیٹھوں گا اس راستے کے اوپر، اور اس طالب کو مدرسے کے تعلیم لینے سے روکوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی آگے خواہشات طالب کی طرف بڑھاؤں گا، ضرورتیں طالب کے پیچھے لگاؤں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا۔ دائیں طرف سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اور بہت سے نیکی کے کام طالب کے قریب لے کر آؤں گا، کہ صرف مدرسے کا تعلیم نہیں ہے، آپ چلہ لگائے، سے روزہ لگائے، اور اسی طریقے سے حج عمرہ کرے، وہ بھی تو نیکی کا کام ہے، لیکن کسی طریقے سے اس کو مدرسے کے سبق سے روکنا ہے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، خوف اور ڈر طالب کے قریب لے کر آؤں گا۔ اگر آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا تو آتے جاتے وقت کوئی آپ کو شکار کر سکتا ہے، آپ کو کوئی قتل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت علم کے دشمن اندرون ملک اور بیرون ملک بہت بڑی دنیا ہے جو کسی بھی وقت آپ کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہیں، ان کے طرف جائے اور مدرسے کی طرف نہ جائے، بھرپور وہ روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، شیطان کی ساری کوششیں سدا بسارا رہ جاتی ہے، اور وہ خائب اور خاسر لوٹتا ہے، اور طالب آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دور حدیث میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہ دن اسے نصیب ہوتا ہے جو آج آپ کو نصیب ہوا، بخاری کے آخری حدیث کا درس جو ہے نا وہ پھر وہ لے کے فارغ التحصیل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام،
یاد رہے کہ شیطان نے ابھی آپ کا تعاقب نہیں چھوڑا. آپ اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو شیطان آپ کو آپ کے کام سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا. اور اسی طریقے سے چونکہ آپ سراپا نور بن گئے، شیطان کو یقین ہے کہ یہ طالب یہ جو عالم ہو گیا، یہ سراپا نور بن گیا. اب جو اس کو قریب آئے گا اسے روشنی ملے گی، اسے ہدایت ملے گی. تو سب سے پہلے گاؤں بستی کے لوگوں کو آپ کا مخالف بنائے گا، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے اور اس طریقے سے وہ آپ کے خلاف ایک محاذ کھولیں گے. لیکن آپ نے اس آدمی کے بارے میں کیا ذہن بنانا ہے؟ یہ ذہن بنانا ہے جس طریقے سے آدمی شراب پی کر نشے میں ہوتا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو لوگ اس کے گالیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے برا بھلا کہنے کو نظر انداز کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشے میں ہے. تو آپ نے ہر مخالف کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس وقت یہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، اس لیے یہ میرے مخالفت میں نکل آیا ہے اور میں نے اس کو نظر انداز کرنا ہے. میرا صبر اور میرا برداشت ایک دن اس کو میری غلامی میں داخل کرے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہو. عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اثر ہے ان کا، فرماتے ہیں لا یقیم امر اللہ الا رجل لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المقامع. قرآن مجید کی دعوت کو، شریعت کی دعوت کو اور اسی طریقے سے اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتا اور اس نظام کو زندہ نہیں کر سکتا مگر وہ عالم اور وہ طالب جس کے اندر نرمی ہو. لا یصانع، سختی نہیں، نرمی ہے، لیکن ہمت اور حوصلہ مضبوط ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں ہے. اس لیے کہ عالم جب کسی کے دباؤ میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے کام سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے لب لہجہ بالکل نرم ہے. لا یزارع، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا. اس لیے کہ عالم علم کا مزاج بہادری ہے، شجاعت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بزدل کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انتخاب نبوت کے لیے کیا، اس زمانے کے اندر وہ شجاعت کی آخری چوٹی پہ ہوتا تھا. علم کا مزاج جو ہے وہ بہادری ہے، شجاعت ہے. تو علم اسی کے ساتھ لائق ہے، شائن نشان ہے جس کے اندر بہادری ہو. ورنہ یہ ہے کہ اگر عالم بزدل ہوگا اور تھوڑا سا دباؤ آئے گا، دباؤ سے اگر وہ دب جائے گا تو پھر وہ حکومت کے ہاں میں ملا کر ایسے فیصلے کرے گا جو فیصلے ماضی قریب کے اندر ہو گئے تھے. مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی تھی اور اسی طریقے سے صفوں کی خوبصورتیاں اڑ گئی تھی. پھر ایسے فیصلے ہو گئے. ولا یتبع المقامع، اور عالم کامل طریقے سے دین کی خدمت تب کر سکتا ہے جب اس کے دل کے اندر طمع لالچ نہ ہو. اگر اس کی نظر لوگوں کے جیبوں پر ہے اور اسی طریقے سے لوگوں سے مختلف امیدیں اور طمع لیے بیٹھا ہوا ہے تو کبھی وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس نصیحت کو بھی ساتھ یاد کرے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، جامعہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو. یہ آپ کے مادر علمی ہے اور اپنے کارگزاری سے بھی آگاہ کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم کے فیض سے ساری دنیا کو سیراب کرے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آواز کو طاقتور بنائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آگے جو محنت کے میادین ہے وہ آسان فرمائے اور قدم بقدم اللہ اپنی مدد آپ کے ساتھ شامل حال فرمائے. والسلام.